حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، لیس شیء یقربکم من الجنۃ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم بہ۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمہیں جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے مگر میں نے تمہیں اس کے بارے میں نہ بتایا ہو، اس کا حکم میں نے تمہیں نہ دیا ہو۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُم مِّنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ۔ اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں جہنم کے قریب کر دے اور جنت سے دور کر دے مگر میں نے تمہیں اس سے نہ روکا ہو، اس کے بارے میں تمہیں نہ بتایا ہو۔ وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ وَفِي رِوَایَةٍ وَإِنَّ رُوحَ الْقُدْسِ نَفَثَ فِي رُوعِي۔ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، نزل بہ الروح الامین، اور روح القدس بھی حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے۔ وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ وَإِنَّ رُوحَ الْقُدْسِ نَفَثَ فِي رُوعِي۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ وحی کی ایک صورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو کبھی حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسانی صورت میں آتے تھے، اور ایک وحی کی شکل ہے نفث فی الروع۔ نفث فی الروع کا مطلب یہ ہے کہ دل میں بات ڈالنا ہے، جبریل علیہ السلام نظر نہ آئے اور آپ کے دل میں وہ مضمون ہے یا وہ بات ہے وہ ڈالی جائے۔ اور چونکہ حدیث بھی وحی کی ایک قسم ہے، وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوع اور ایک ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع وہ ہے کہ جس کی باقاعدہ تلاوت ہوتی ہے، جیسے قرآن کریم ہے، قرآن کریم کو وحی مطلوع کہتے ہیں۔ اور وحی غیر مطلوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں خواہش نفس نہیں ہے بلکہ وہ بھی وحی ہے، وحی غیر مطلوع ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا۔ خبردار سنو، کوئی نفس، کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنی روزی دنیا میں مکمل نہ کر لے۔ جس انسان کے لیے اللہ نے جو روزی لکھی ہے، تو اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ انسان بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ محنت کرتا ہوں مجھے یہ ملتا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ کی کائنات ہے۔ بہت ساری چیزیں انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ انسان اس کا مکلف ہے کہ وہ محنت کرے، کوشش کرے، باقی جو اللہ نے اس کے لیے مقدر میں لکھا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا۔ اور یہ حدیث جو حدیث کی کتابوں میں ہے تو اس کا عنوان ہے مشکات شریف میں باب التوکل والصبر، کہ صبر اور توکل کے بارے میں۔ اور توکل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو کسی کام کے کرنے کے لیے طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو اختیار کیا جائے اور پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا جائے۔ توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز کر اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر، اسباب کو اپناؤ، نتیجہ اللہ پہ چھوڑو۔ تو انسان جو محنت دنیا میں کر رہا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے۔ بظاہر انسان سمجھتا ہے میں یہ کر رہا ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتے ہیں، کسی سے اللہ تعالیٰ لے کے آزماتے ہیں۔ اللہ کے مختلف انداز آزمانے کے کہ دیکھیں یہ شکر کرتا ہے یا نہیں، اور یہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تو فرمایا الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا۔ کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنی روزی مکمل نہ کر لے جو اللہ نے اس کے لیے لکھی ہے۔ اس لیے جب تمہاری روزی اللہ نے مقدر کر دی ہے، تمہارے لیے لکھ دی ہے، فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ تعالیٰ سے ڈرو
اور اپنے کمانے کا، رزق حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو بہتر کر لو، بہتر طریقے اختیار کر لو۔ حرص، لالچ کرنا، جلد بازی کرنا، غیر مناسب طریقہ استعمال کرنا کہ جس کی وجہ سے انسان کی شخصیت بھی مجروح ہو جائے اور انسان غلط طریقے اختیار کر لے۔ وہ کہتے ہیں نا نقل الصخر من قلل الجبال احب الی من منن الرجال، کہتے پہاڑ کے چوٹی پر چڑھ کر کے اور پتھر وہاں سے نکال کر لانا اور اس پر اپنی روزی حاصل کرنا مجھے بہتر لگتا ہے کہ میں لوگوں کے زیر احسان آ جاؤں۔ بئس المطاعم عند الذل تکسبها فالقدر منصوب والقدر مخفوض، وہ کھانے بڑے برے ہوتے ہیں دنیا کے اندر جو ذلت حاصل کر کے حاصل کیے جائیں۔ ہنڈیاں تو چڑھ جاتی ہیں لیکن عزتیں گر جاتی ہیں، اس لیے فرمایا جب روزی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، مقدر کر دی ہے، فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے جو رزق تلاش کرنے کا طریقہ ہے اس کو بہتر کر لو، اس کو اچھا کر لو، سنجیدہ طریقہ استعمال کر لو۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ، اور کہیں تمہیں آمادہ نہ کر لے رزق کی تاخیر اس بات پر کہ اللہ کے نافرمانیوں کے ذریعے سے رزق کو تم تلاش کرو، یعنی ایک چیز تمہیں 2 دن کے بعد ملنے والی ہے اور 1 ہفتے کے بعد ملنے والی ہے، 1 دن کے بعد ملنے والی ہے، انسان نے دیکھا اور جلد بازی میں، لالچ میں آ کر کے انتہائی غیر مناسب، غیر سنجیدہ طریقے اختیار کر لیا اور اللہ کی نظروں میں بھی گر گئے اور دنیا کے فتنے میں بھی مبتلا ہو گئے۔ تو جو چیز ملنی ہے اس کو بہتر طریقے سے، ناجائز طریقہ ہے، غیر مناسب طریقہ ہے، اس کو استعمال نہ کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اس لیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور انسان کے لیے مقدر ہے اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا مگر اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ دیکھیں دنیا میں 2 آدمی ہے، ہم دیکھتے ہیں ایک ہی مارکیٹ میں جاتے ہیں، ایک دکان میں جاتے ہیں، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور بہت قناعت کی زندگی کے ساتھ جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے، لوگوں کو اچھے مشورے بھی دیتا ہے اور چیز بھی بہتر طریقے سے دیتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، غلط بیانی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ اور اس کے پڑوس میں دوسری دکان پہ آپ چلے جائیں، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور مشین کی طرح زبان چلا رہے اور غلط لوگوں کو مشورے دے کے غلط چیزیں بیچتا ہے اور حرص لالچ کر کے غلط طریقے سے دھوکہ دے کے بیچتا ہے، تو یہ 2 انسان ہیں، یہ بھی کما رہا ہے، یہ بھی کما رہا ہے۔ تو ہم اب اس طریقے سے ہم اپنے ماحول میں دیکھ رہے ہیں، ایک ہی گھر کے اندر 2 بھائی ہوتے، ایک کا مزاج الگ ہے، دوسرے کا مزاج الگ ہے۔ تو اس حدیث میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ دیکھیں روزی اللہ نے مقدر کر دی ہے، اس کے لیے جو بہتر طریقہ ہے وہ ہم استعمال کریں، سنجیدہ استعمال کریں، جو ہمارے مقدر میں ہے وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو ہم اللہ پر اپنے معاملات چھوڑیں، اللہ کے ساتھ اپنا گمان بہتر رکھیں۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اس کے گمان کے مطابق، اگر اس کا گمان میرے ساتھ اچھا ہے تو میرا معاملہ بھی اچھا ہے، اور اگر اس کا گمان غلط ہے تو میرا معاملہ بھی اسی کے مطابق ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے کاروبار کو یا جو بھی ہماری ملازمت ہے اس کو بہتر طریقے سے کریں ہم، جو اس کے لیے سنجیدہ طریقہ ہے، وقت کی پابندی ہے، اصول کی پابندی ہے، اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد ہے، اور جو مناسب سنجیدہ طریقہ ہے اس کو استعمال کریں، اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما دیں گے۔ اور اگر غیر مناسب طریقے ہم استعمال کریں گے تو دنیا تو مل جائے گی لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، اس کے ساتھ پریشانیاں بہت آئیں گی۔